چادریں چاروں طرف سے گھیرنے کی چادریں، اوپر سے نیچے سے آگے سے پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے، اور پھر اس آگ کی چادر کے اندر جب یہ جھنسیں گے چلے گا ان کا جب استفا، تو مالک فرماتا ہے وہی جو تکلیف ہوں یوگاسی یہ مائن کلب ہوئی، جب یہ سیکھیں گے فریاد کریں گے چلے گا جل اٹھا، آگ لگ گئی فریاد کریں گے کہ پانی پلاؤ، مالک فرماتا ہاں یہ بات ہوں، ہاں ان کی فریاد روکی کی جائے گی، ان کی بات سن کر پانی پلائیں گے، لیکن کیسا کل وہ جیسے ابلا ہوا تانبا ہو، تانبے کے سخت ہاتھ کو لوگ گرم کرو، وہ ہاتھ جب پانی کی طرح سے پتلی ہو جائے پھر ابلنے لگے، ایسا پانی پلائیں گے، اور وہ پانی پلا پینے کے بعد کیا ہوگا یہ لوگ پانی ان کے منہ کے پاس پہنچے گئے آگے سے چہرے کو پھول جائے گا، کھانے کا مالک فرماتا ہے ان میں سجا کر سکوں کام الحسین کل محل یغلی فی البطون کل الحمیم، ان کو کھانے کے لیے اس کے ظالم یہ مشرک اللہ کے باغی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان ان کو کھانا ملے گا زقوم سے، یہ کھائیں گے اور پیٹ بھر کر کھائیں گے، ایسی پیاس کی گرمی ہوگی شدت ہوگی، اور پھر یغلی فی البطون یہ ان کے پیٹ میں پہنچے گا، حسرت کرے گا، گوشت مارے گا، گلی حمیم جیسے وہ اللہ کو پانی جیسے ہوتا ہے، یہ ان کے ساتھ ہوگا، یہ کھانا اور پینا ہے۔ مالک فرماتا ہے آج مقابلہ کر لو اللہ کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، آج دنیا کے باطل فرقوں کے روش کے اوپر قدم ڈال دو اور مدن جھنڈے اڑاتے ہوئے دوڑتے چلے جاؤ، لیکن ایک دن جب 90 ڈوب چکی ہوں گی اور جب مالک کا فرمان آ جائے گا پھر زندہ کیے جاؤ گے، اس کے بعد جہنم کی آگ میں جھونک دیے جاؤ گے، جہاں یہ حال ہوگا اور بہت بری جگہ ہے۔ فرمایا اللہ تو رکھو اللہ تعالیٰ کو ایک ہی بات پسند ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے رہے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ لا یغفر نہیں معاف کرتا ان یشرک بھی جو شرک کیا جائے اس کے ساتھ، اس کی ذات کی جیسے آج نور کا بتاتے ہیں، یہ ظالم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کے ٹکڑے ہیں، اللہ ملتا ہے دنیا میں ایسا شدید شرک دنیا میں کسی قوم نے نہیں کیا، یہود نصارہ نے شرک کیا ہے لیکن باپ اور بیٹے کا معاملہ ہے، بچوں کا بھی خلاف کر دیا ہے، ان ظالموں نے اللہ کی ذات سے ٹکڑا کاٹ دیا ہے، اور بڑے بڑے ان کے ایک نہیں یا ان کے مجدد الخاری ان کو کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت مقابلہ کیا افسر سے دین پھیلایا، اس ظالم میں لکھا ہے دفتر سوم میں خط نمبر 100 میں کہ اللہ نور کا ہے اور اللہ کے نور سے صرف ایک ذات اور وہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کئی موقع بھی تعویل کا اور باتوں میں نور سے تعویل ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے مراد اسے طاقت اور قوت ہو، لیکن اس چیز سے کہنے کے بعد کہ اللہ کے نور سے صرف ایک ذات بنی ہے اور وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ ذات کا ایسا شرک ہے کہ دنیا کے سارے مشرکوں میں کوئی ایسی مشرک قوم نہیں ہے اور کوئی ان کا مجدد نہیں ہے، اس کو مجدد کہا جاتا ہے جو اللہ کو گالی دے، جو پروردگار کی ذات میں شرک لائے قیامت تک کے لیے، وہ ہمارے یہاں مجدد کہلاتا ہے، اس کے جھنڈے گڑے ہوئے۔ اور اس کے بعد عبدالحق محدث دہلوی نے اسی فارسی کے حاشیے پر لکھا ہے کہ ہاں اللہ کا وہ نور اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنے اور پھر تو اس میں سے بچ گیا، حالانکہ جو احمد مجدد الثانی جو کہتا ہے کہ نہیں وہ ایک ہی ذات بنی، لیکن حاشیے پر دیتے ہیں آپ کے محدث عبدالحق محدث دہلوی کہ آج اس سے نور بچ گیا، اس سے چاروں خلفاء بنے۔ خود دیکھیے ان جھوٹوں کو دیکھیے، ایک ان کا بڑا کہہ رہا ہے ایک ہی ذات بنی، دوسرا آتا ہے مشرک ان کے راستے میں صوفی 100-150 برس کے بعد وہ کہتا ہے کہ نہیں کچھ بچ رہا تھا، 4 اور بنے، اور وہی جو مجدد الثانی ہے جہاں لکھتا ہے کہ اللہ کے نور سے ایک ذات بنی، اور پھر وہی ظالم آگے چل کر ایک جگہ پر لکھتا ہے کہ ہاں اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بچ گیا، اس سے 4 خلفاء بنے، اور جو ان کا نور بچ گیا خلفاء سے وہ مجھ سے مقبہ بنایا گیا۔ غور فرمائیے، خود خدائی کا دعویٰ، اور وہ آپ کے یہاں مجدد کہلاتا ہے الثانی، وہ ہے وہ مجدد الجدہ حلال،
ثانی میں دوسرا 1000 جہاں شروع ہوتا ہے، 1000 کے بعد جو 11ویں گھنٹی وہ ثانی ہے، اور اس کا چرچا ہے ہر جگہ پر. آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب نور کے جگہ سب بعد ہمارے میرے ساتھی کل پرسوں کا معاملہ ہے، گاڑی پر بیٹھے ہوئے انہوں نے ساری بات کھولی کہ عبد القادر جو مشرک ہے، یہ دکھتا ہے مودی کشتی یہ ہے، شاہ ولی اللہ اس کا خاندان یہ خدا اس کی لکھے کیسا کچھ، لیکن نور کا نور کے نہیں ہے، ظالم نے نور کا کہا ہے نہیں سب گئے تھے، یہ بات نہیں مانیں گے تمہاری اور سب بات تھی لیکن نور کے ہونے نہیں. یہ ہر سال نور کے ہونے کی یہ برسی منائی جا رہی ہے میلاد النبی کی، اور اس کو مسلمان کس خوشی کے ساتھ کس شام کے ساتھ ہرے جھنڈے لگے ہوئے ہیں، اس کے بعد وہ تازیاں اٹھاتے ہیں اور یہ اس کے بعد ایک شبی بناتے ہیں اس کی مسجد نبی کی، اور وہ انتہا رکھتی ہے. پجاری ایک دونوں پجاری ہیں، ہم تک دونوں ہر طرح کے تازیہ دار بھی، ان کا عالم علی کا پنجہ ہو، ان کا عالم ہرا رنگ کا کپڑا ہے، باقی سر کچھ نہیں ہے، ایک نگاہ کے ایک طرف کے سارے مالک فرماتا ہے یاد رکھو چند دن کی یہ تم بہاروں کے مدد رشتہ چاہتے ہو، یہ تم اپنے دل کی آئی کر لو، لیکن یاد رکھو ہمارا قاعدہ کہ بس ہم صرف معافی کریں گے، اور تم ہر سال صرف کی سالگرہ مناتے ہو، اور اس کے علاوہ اگر کوئی بیکرو ماں دونوں جانے کا بھی نہیں تھا. مالک فرماتا ہے اس کے علاوہ بڑا سا بڑا گناہ جس کے لیے میں چاہوں گا معافی کروں. تو میں یوسف باللہ سنو، صرف ایسی شنی اور پلید اور نجس چیز ہے جس نے اللہ کے ساتھ شریک کیا، یہ ذات کا شرک ہے. علم کا شرک سارے صوفی مانتے ہیں کہ ہمارا جو پیر ہے اپنے مرید کے ہر حال سے واقف ہے. یہ ظالم سارا صوفیہ کاروبار جو ہے یہ سب سے علم کے اندر اپنے پیر کو ہمیشہ شریک مانتے ہیں، یہاں تک گھر کے اندر اپنے بال بچوں کے اندر مانتے ہیں کہ اگر ایک چارپائی خالی پڑی ہوئی ہے تو میرا پیر لیتا ہوا رات کو دیکھ رہا ہے حل کرے خدا قدم یہ دکھ چلاتے ہیں. یہ ان کا امتحان ہے آج مسلمان امت کا. تصوف کے لیے آپ جانتے ہیں یہ داتا ہے دیتا ہے، یہ غور سے میں فرماتا ہے، یہ پیر بابا ہے، اس کا کیا حال ہے؟ ہاں جمعرات کو زیاد سے پہنچ جاؤ اور دیکھو زیاد سے کرو ان مردوں کی، ان مندروں میں چلے جاؤ، بابا کا خواب روز ان کا بابا ہے، روز بابا کی